السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاة اخرجہ احمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم ناظرین، میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر یعنی معاملہ پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت ہمیں ادھر متوجہ ہونا چاہیے، گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اور جب رحمتی الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال کسی پریشانی کی باقی رہے۔ اسی پر میں آپ کے سامنے کو واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کوفہ میں ایک قلی تھا جس پر لوگوں کو بڑا اعتماد، امین یعنی امانت دار ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، راستہ میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ قلی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دو راہ ملا، سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا ہے؟ قلی نے شار عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانوروں کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا میں بارہا کئی بار اس راستے پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک بھیانک جنگل پر ختم ہو گیا، جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی پہلے تجھے ماروں گا، پھر یہ سامان سب کچھ لے لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ قلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ کام نہ دیا۔ اس قلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر صورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا، مارنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ یہ آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ اچانک ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے نیزہ مار کو ظالم ٹاکو کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کی شعلے وہاں اس جگہ سے بھڑکنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون محفوظ ہو، جہاں چاہو جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کی مصیبتوں تکلیفوں سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب، دلی سکون تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ حضرات ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کے 5 رکن ہیں
ان میں سے دوسرا رکن سب سے اہم رکن نماز کا رکن ہے، اور آج ہم نے اسی کو غارت کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے آج ہم سب کے اوپر پریشان ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔